اپنے خداوند سے مانگے، اے خداوند خدا، تو ہمارا رب الافواج ہے، ہمیں تو زندگی کی روٹی دیتا ہے، اور وہ زندگی کی روٹی تیرا کلام ہے۔ ہم اس کلام کے کہاں ہیں؟ ہم خداوند خدا آج تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو ہماری زندگی کو پر لطف بنا دے۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خداوند خدا۔ تو نے ہمیں جمع کیا ہے، تو ہمیں اپنی پناہ گاہ میں لے کر آیا ہے، تو نے ہمارے پاؤں چٹان پر رکھ دیے ہیں، ہم تیرے قلعے میں اور تیرے برج میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو بول اور ہم سنیں گے، تو ہمارے کانوں کو اے خداوند تیز بنا دے، اپنے کلام کے سننے کے لیے تیز بنا دے خداوند خدا۔ مجھے ٹٹول خداوند خدا، میری زمین کو زرخیز کر دے خداوند، تاکہ جب تیرے کلام کا بیج گرے تو خداوند 100 گنا پھل لائے۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، میں تیرے نام کی تعریف کرتی ہوں رب الفاظ۔ اس وقت خداوند خدا جتنی پرستش اٹھائی گئی ہے تو اسے قبول کرنا، تیرے تخت کو سجدہ کرتے ہیں اے خداوند خدا، تیرے خادم کے لیے تیرا زور اور تیری خداوند وہ حکمت مانگ لیتے ہیں، وہ علمیت کا کلام مانگ لیتے ہیں جس سے ہم زورور ہو جائیں گے۔ جب تیرا کلام برستا ہے تو شفا نازل ہوتی ہے، جب تیرا کلام برستا ہے تو زندگیاں سرسبز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو خداوند خدا۔ ہم میں سے ایک ایک کو اے خداوند خدا عظیم اطمینان اور تسلی بخشنا۔ ہم جو جو درخواست تیری حضوری میں لے کر آئے ہیں تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری اس درخواست کا جواب دے دینا۔ تیرا شکر ہے خداوند، تیری خوشی، تیری شادمانی کو پائیں گے۔ تیرا کلام ہماری درستگی کرے گا، گرہوں کو اٹھا لے گا، راہ دکھائے گا، ہمیں خداوند خدا سیدھا چلائے گا تاکہ ہم اپنے خاندانوں کی بھلائی کو دیکھیں۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ سب کچھ مانگ لیا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے نام میں، آمین آمین آمین۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے مشر راہ ہے، وہ ہماری زندگیاں بدلتا ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ہمارے کلیسیا میں ہمارے خادم کو بڑا زور بخشا ہے، اور سیریز کے وسیلہ سے ہم بڑی زور پاتے ہیں اور کلام میں بڑھتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اس کا ہی قدرت اور اس کا جلال ہے جو ہماری زندگیاں بدلتا ہے۔ آئے آپ کی بھرپور تالیوں میں پاسٹر عمران صاحب کو بلائیں گے، آج کا کلام خداوند کے حضور پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کا دوسرا شعر کروں، ہم میرے صاحب کی ساتھ مل کر کلام کی پرستش کریں گے، اور وہ ایک گیت کلام کی پرستش میں گائیں گے۔ آپ کی بھرپور تعلیم اور صحت جان۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور خداوند کی صداقت آپ کی زبان پر ہو، آپ کے لبوں پر ہو اور آپ کے دل کے اندر۔ خدا طرح طرح اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرسوں رات میرے اندر ایک خیال آیا کہ دنیا کے اندر عجیب و غریب موبائل بنتے جا رہے ہیں، اور سارے کے سارے خوبصورت، انتہا، پوری دنیا کے ساتھ اس موبائل کے ساتھ رابطہ ہے۔ پوری دنیا کے شہر، ملک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ ان کے اندر ہمارے بھائیوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، ینگ لائف نے، اس کے اندر ایک اپنا میموری کارڈ ہوتا ہے۔ ہلو چیک چیک نہیں پرسن میں کیا یہ سوال لیو ذرا، ہاں شکریہ۔ ایک ان کے اندر اپنا میموری کارڈ ہوتا ہے، ایک میموری کارڈ بازار سے، دکان سے خریدا جاتا ہے، پھر اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور ان کے موبائلوں کے اندر میموری کارڈ بھرے ہوئے، موبائل کا اپنا جو میموری کارڈ ہے اس کے اندر فنکشن ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے۔ جب کوئی خدا کی بات خدا کا خادم کرے بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، یا ٹیلی ویژن کے اندر کلام، خوبصورت بہت سے خدا کے خادم ہیں جو کلام دیتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بیٹا یا یہ آپ نے کلام ہوا ہے یرمیہ کی معرفت، موسیٰ کی معرفت، کیا آپ نے کچھ اپنے موبائل کے اندر رکھا ہے؟ آپ کی لائف کے لیے اچھا ہے، آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے موبائل کے اندر جگہ نہیں تھی، اس کارڈ کے اندر جگہ نہیں تھی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ روح القدس جو آگاہی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ان کو بتا کہ ہمارے اندر، میرے اندر بہت کمزوریاں تھیں، لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ آہستہ 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 جا رہی ہیں۔ سو اپنے بزرگوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے ان کی باتوں کا خیال رکھیں، اپنے دل کی میموری کے اندر رکھیں۔ وہ تو نہیں نہ خالی، وہ تو ایک بڑا گہرا، اس کو ہم جس کو خوہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر رکھیں۔ کسی وقت بھی آپ کو وہاں سے نکالنا پڑے گا۔ کوئی پڑوسی آپ سے خلاف بات کر دے نا 10 سال پہلے بھی، تو اسی خوہ سے نکالیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ تم نے بات کی تھی دسمبر 7 تاریخ کو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اپنے دل کے میموری کارڈ کلام مقدس کے سے بھرے ہوں، زبوروں سے بھرے ہوں، گیتوں سے بھرے ہوں، غزلوں سے بھرے ہوں۔ مسیحی آپ کا بہت شکریہ، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ آج ہم گیت گائیں گے، میرا دل پاپاں دے نال ہویا سی کالا کالا، نظر جد آون لگا میرا دل داغاں۔ کوائر نے بڑا اچھا گایا ہے، ہماری پریکٹس نہیں ہے، لیکن یہ روح القدس ہے جو اندر سے خوبصورت گلے کو تراشتا ہے اور پالش کرتا ہے۔ میرا دل پاپا دے نل میرا دل پاپا دے نل ہویا سی کالا کالا، میرا دل پاپا دے نل ہویا سی کالا کالا، نظر جد آمن لگا میرا دل داغاں والا،
نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا میرا دل پاپا دے نال ہویا سی کالا کالا میرا دل پاپا دے نال ہویا سی کالا کالا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا میرا دل پاپا دے نال ہویا سی کالا کالا یسو دے مہنگے لہو نے دھوکے کر ایسا دیتا یسو دے مہنگے لہو نے دھوکے کر ایسا دیتا جیوے ہے برف چٹی چٹا کر ایسا دیتا جیوے ہے برف چٹی چٹا کر ایسا دیتا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا میرا دل پاپا دے نال ہویا سی کالا کالا میرا دل پاپا دے نال ہویا سی کالا کالا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا میرا دل پاپا دے نال ہویا سی کالا کالا دے وچ پڑیا سی ورکاں اُتے او دیا جھیل دے وچ پڑیا سی ورکاں اُتے پھیراں گا ٹہلدا میں سونے دیاں سڑکاں اُتے پھیراں گا ٹہلدا میں سونے دیاں سڑکاں اُتے نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا میرا دل پاپا دے نال ہویا سی کالا کالا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا نظر جد آمن لگا میرا دل دا گاں والا میرا دل پاپا دے نال ہویا سی کالا کالا آمین تھینک یو خدا خدا آپ کے ساتھ ہوں شکریہ خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. ریفائنرز فائر. کون سی فائر؟ ریفائنرز. اور اس کائنات میں ایک ہی ہے جو پاک کرنے والا ہے، کیونکہ وہ خود پاک ہے اور وہ اپنی آگ کے ذریعے سے پاک کرتا ہے.
اور بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں سونا اور چاندی کس طرح پاک کیے جاتے ہیں؟ آگ کی بھٹی سے۔ لہذا جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند بن جاؤں گا۔ وہ ہمیں کندھن بنانا چاہتا ہے اور ذرا سی بھی امپیورٹی ہماری زندگی کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ مشکل کام ضرور ہے، اور پچھلے 1-1.5 ماہ سے میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ ریفائنر فائر کے حوالے سے بتایا، گولڈلی امپریزنمنٹ کے حوالے سے بتایا، ڈیوڈس کیو کے حوالے سے بتایا، وین لائٹس گو آؤٹ، جب روشنی جاتی رہے اس کے بارے میں بتایا، اور لاسٹ ٹائم میں نے بروکننس کے حوالے سے بتایا، شکستگی۔ وہ ہمیں توڑتا ہے، وہ ہمیں بریک کرتا ہے، ہمیں عاجز کرتا ہے، اور پھر وہ ہمیں ری شیپ کرتا ہے تاکہ ہم اس کے لائق بن جائیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ کیوں ہمیں اپنی قید، اس کی پریزن، اپنی قید میں رکھتا ہے؟ کیوں ہمیں غار میں جانے دیتا ہے؟ کیوں ہمیں توڑنا چاہتا ہے؟ کیوں ہمیں وادی کے اندر لے جاتا ہے، نیچے نشیب، جہاں اندھیرا ہوتا ہے، موت کی سائے کی وادی میں؟ صرف اس لیے کہ جو بڑا ارادہ ہے، جو بڑا مقصد خدا نے اپنے اندر ٹھہرایا ہے، میں نہیں جانتا۔ جیسے میں بتا چکا ہوں، جو کچھ میں تو کرتا ہوں تو اب نہیں جانے گا، لیکن بعد میں سمجھے گا۔ لہذا ایماندار جن جن حالات میں سے گزرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ خدا کیا کر رہا ہے، لیکن دراصل وہ ایک بڑا کام ہماری زندگی کے وسیلے سے کرنا چاہتا ہے۔ مجھے میری بہن، ہماری بہن سسٹر نرگس نے ایک دفعہ پوچھا، یہ میرے ہمارے پر کیوں آیا؟ میں نے کس لیے؟ تاکہ خدا آپ کی زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے، اس لیے نہیں تو نہ کرتا۔ اس لیے عزیز بہنوں بھائیوں، خدا اگر ہماری زندگیوں میں کچھ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا گہرا مقصد ہے۔ میں دنیا کی بابت نہیں کہہ رہا، یہ یاد رکھیے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ تو دنیا کے اوپر اور ایمانداروں کے اوپر یکساں ہے۔ لیکن جب خداوند اپنے لوگوں کے لیے کرے گا تو پھر وہ اس کے لیے اس کا گہرا ارادہ اور گہرا مقصد ہے۔ آج آپ کو بتانا چاہوں گا، ریفائنرز فائر میں وہ کیوں ہمیں بیابان میں لے جاتا ہے۔ وہ ہمیں بیابان میں رکھتا ہے، ہمیں تنہائی دیتا ہے، اور لونلیس کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ کچھ آج اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غزل الغزلات کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ غزل الغزلات اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، یہ کون ہے جو بیابان سے اپنے محبوب پر تکیہ کیے چلی آتی ہے؟ عزیز بہنوں بھائیوں، وہ کیوں بیابان میں لے جاتا ہے؟ کیوں وہ دشت کے اندر رکھتا ہے؟ کیوں وہ صحرا میں لے جاتا ہے؟ آپ بائبل کے اندر
देखिए कि ईमानदार इस प्रोसेस में से गुजरे हैं, इन हालात में से गुजरे हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं, ये खुदा का पैशन है, और ये पैशन आपको क्राइस्ट में नजर आएगा, जिसे हम पैशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। हम उसकी अग्नि को जो है गत्समनी बाग में देख सकते हैं। और सरासर उसका मकसद क्या है कि वो इन सहरा में रहकर, इन बियाबानों में रहकर, इन दश्त में रहकर क्या कर सके, वो पाक हो सके, वो साफ हो सके, वो मैच्योर हो सके। वो हमें बलूगत के अंदर लेकर आना चाहता है। वो हमें बच्चे रहने देना नहीं चाहता, बल्कि वो हमें बलूगत का तजर्बा देना चाहता है, हमें मजबूत करना चाहता है, हमें लायक बनाना चाहता है। खुदा अपने दिल में बहुत से मकासद रखता है। जब वो अपने लोगों को बियाबान में आजमा चुकता है, जब वो अपने लोगों को बियाबान में, तन्हाई में वो छोड़ देता है और वहां पर उनको आजमाता है, तो फिर उन हालात में जब क्या होता है, ब्रोकनेस आती है, जब हम बिखर जाते हैं, जब आजिज हो जाते हैं, जब आंखें हमेशा नम रहती हैं, आंसुओं से भरी रहती हैं, जब दिल तब नरम हो जाता है और आखिरकार आंखें चमकदार हो जाती हैं कि अब इस लायक हो गए कि खुदावंद के लिए काम कर सके। आमीन। ये सब कुछ इसलिए, और उस गहरे प्यार, गहरी मोहब्बत को वो समझ सके। ये अजीब है कि सहरा में, बियाबान में, दश्त में आप प्यार करने का, मोहब्बत का तजर्बा कर सके। ये तो दुनिया के एतबार से तो शालामार बाग में तजर्बे होते हैं, दुनिया के रंग रंगीनियों में यह कहते हैं अच्छी एनवायरनमेंट में तजर्बा होता है, लेकिन हमारे खुदा का तरीका ही कुछ और है। आमीन। इसलिए सुलेमान कहता है, ये कौन है जो बियाबान से अपने महबूब पर तकिया किए चली आती है। ये बियाबान में क्या करने गई थी? और ये वो ईमानदार हैं जो बियाबान में पास होकर आए हैं, ये बियाबान में टेस्ट में अव्वल दर्जा पाकर आए हैं। और ये वो हैं जो तकिया किए हुए हैं ना, महबूब पर तकिया किए हुए चली आ रही है। ये वो कलीसिया, वो मुकद्दसीन, वो ईमानदार, ये बियाबान के जो है प्यासी सरजमीन के ऊपर, खुश्क जमीन के ऊपर, कांटों वाली जमीन के ऊपर उन्होंने अपने खुदा की मोहब्बत का तकिया किया है। ये ईमानदार है जो बियाबान में फर्स्ट ग्रेड लेकर आए हैं। ठीक है, इसलिए सुलेमान भी हैरान है, ये कौन है जो बियाबान से अपने महबूब पर तकिया किए चली आती है। ये वो लोग हैं जो इन हालात में से गुजरे हैं, इन कंडीशन से गुजरे हैं, और वो खुदा की गहरी मोहब्बत का तजर्बा रखेंगे, वो गहरी मोहब्बत को जान सकेंगे, और वो उसके करीब होने को और उसके नजदीक होने को समझ सकेंगे। और बहुत कम ऐसे होंगे जो इन बातों को समझते होंगे। लिहाजा खुदा चाहता है कि आप उससे मोहब्बत करें, और हम कहते हैं कि नो लॉर्ड, तू हमसे मोहब्बत नहीं रखता। खुदा हमसे मोहब्बत कराना चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, उसके करीब हों, उसकी नजदीकी में जाएं। लेकिन वो अपने तरीके के साथ हमें उस जगह के ऊपर लाता है ताकि इस लेवल के ऊपर पा कर सके कि हम उसकी मोहब्बत को यह जान सके या उससे मोहब्बत कर सके। आमीन, हालेलुया।
اور یہ دل جو دکھوں سے بعد داؤد کہتا ہے زبور 25 میں، میرے دل کے دکھ بہت بڑھ گئے، مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ میرے دل کے دکھ کیا ہے؟ بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ جب دکھ بڑھ جاتے ہیں، دل کے دکھ بڑھ جاتے ہیں، ہمارا دل انلارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ انلارج ہوتا ہے۔ یہ خدا کا طریقہ کار ہے عزیز بہنوں بھائیوں۔ اور انلارج ہارٹ کے اندر خدا کیا کرتا ہے؟ وہ ایسی کیپیسٹی رکھتا ہے جس کے اندر جو ہے بہت جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اس اصول کو، اس قاعدے کو سمجھیں اور اس طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اور یہی ریفائنرز فائر ہے۔ آمین۔ اور یہی وہ پاک کرنے والی کی آگ ہے جو ہمیں پاک کرتی ہے، ہمیں صاف کر دیتی ہے، اور گویا وہ ہمارے دل کو اس قابل کر دیتی ہے کہ اس میں جگہ بنائے۔ اس میں جو ہے وہ ساری امپیورٹیز، جس میں یہ دل بالکل جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں قطعی جو ہے وہ خدا کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے وہ جگہ تیار کرتا ہے، اور وہ بیابان میں لے کر اس دل کو یہ ساری امپیورٹیز سے، وہ سارے گند مند کو وہاں سے نکالتا ہے، اور ہم اس کی فرما برداری کو اور اس کے حضور میں عاجزی کو اور آنسوؤں سے یہ سب کچھ نکل جاتا ہے، اور وہ ایسی نرمی وقوع میں آتی ہے، ایسی جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا کام وہاں پر چلتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہاں وہ انلارج ہارٹ ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اینجیوپلاسٹی کرتا ہے، تاکہ ہمارا دل اس قابل ہو سکے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، آپ کو، آپ کے دل کو، آپ کی زندگی کو اس پروسیس کی ضرورت ہے۔ آمین، ہاللویا۔ اور یاد رکھیے کہ جن کا دل انلارجڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا ان کو دوسروں کے لیے استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کرتا ہے۔ پریز گاڈ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ تم ہمارے دلوں میں ایسے بس گئے، تم ہمارے دلوں میں کہ ہم تم ایک ساتھ مریں اور جئیں۔ ہیلیلویا۔ تو یہ کیسے وقوع میں آیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے بڑے دکھ سہے ہیں، بڑی مصیبتیں سہی ہیں، اور خداوند نے اسے اس جگہ کے اوپر لا کھڑا کیا ہے کہ وہ بڑا دل رکھتا ہے، وہ بڑا جو ہے ہارٹ رکھتا ہے، تاکہ کیا ہو سکے؟ تاکہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ قریب لا سکے، اور یہاں تک اس کا دل انلارجڈ ہو گیا۔ یہ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب تک آپ بیابانی حالت میں نہیں رہتے ہیں، جب ہم یہ صحرا کا تجربہ نہیں کرتے ہیں، اور جب ہم دشت میں نہیں رہتے ہیں، ہم جو ہے وہ دوسروں کے لیے اور اپنے خدا کے لیے گہری 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 ڈیپ لو کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ پالوس کا دل اتنا بڑا ہو گیا، وہ یہاں تک کہتا ہے کہ یہودیوں کی خاطر میں مسیح سے محروم ہو جاؤں، وہ مسیح کو قبول کر جائیں اور میں رہ جاؤں۔ اتنا دل بڑا کیا ہے اس نے۔ انلارجڈ ہارٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کو دوسروں کے ساتھ وہ بانٹ سکتے ہیں۔ وہ اس لیول کے اوپر ہمیں لے کر آنا چاہتا ہے، وہ اس جگہ کے اوپر کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایک جگہ کے اوپر کہتا ہے کہ خدا میرا گواہ ہے، خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح یسوع کی سی الفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں۔ میں ہم کیوں دوسروں کے لیے مشتاق نہیں ہیں؟ اس لیے کیونکہ ابھی تک شاید ہم بیابان سے واپس نہیں آئے ہیں، یا بیابان میں گئے ہی نہیں ہیں۔ جو بیابان سے آتے ہیں وہ جو ہے اپنے محبوب کی محبت کا تکیہ کیے ہوئے چلے آتے ہیں، وہ ایسے بھرے ہوئے آتے ہیں۔ آمین۔ وہ محبوب کی محبت پر تکیہ کیے ہوئے چلے آتے ہیں۔ کیا آپ بیابان میں گئے ہیں؟ کیا آپ بیابان سے واپس آنے کے قابل ہو گئے ہیں؟ اور ابھی تک وہاں پر ہے تو ویٹ کیجئے جب تک کہ آپ کا پورا ٹیسٹ نہ ہو جائے۔ آمین۔
آپ کو معلوم ہے ابراہیم جو ہے وہ قوموں کا باپ ٹھہرایا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو علیحدہ کیا گیا ہے. اس کو کہا نکل یہاں سے اٹھ، اپنے رشتے داروں، اس ناطے داروں، اپنے باپ دادا، اپنے ملک سے آؤٹ ہو اور نکل. ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ کچھ اور طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں ببلیکل ویز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کس وقت پر خدا بڑی قومیں بناتا ہے، بڑوں کے لیے، ایک کے لیے نہیں، جو ہے جنریشنز کے لیے، قوموں کے لیے، امتوں کے لیے جو ہے وہ اس کے دل کو اس لیول کے اوپر کھڑا کرتا ہے. ابراہیم نہیں ابراہیم، ساری نہیں سارا. وہ اس ایسا دل ان کا بناتا ہے، ایسا مائنڈ ان کا کریٹ کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صحرا میں سے گزارتا ہے، وہ ان کو پھراتا ہے، وہ ان کو جو ہے نشیب میں لے جاتا ہے، وہ ان کو اندھیرے میں لے جاتا ہے. وہ کبھی مصر میں، کبھی فلسطینیوں میں کے ملک کے اندر، کبھی ایک جگہ سے کبھی دوسری جگہ کے اوپر، کبھی اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتے داروں سے جدا. دین ابراہیم کیا کہلاتا ہے؟ قوموں کا باپ. اور جب وہ اس لیول پر کھڑا ہوتا ہے پھر ان کو آپ وزٹ کرتا ہے کہ جو ہے اگلے سال جو ہے وہ کیا ہوگا، میں تمہیں اسحاق بخشوں گا. عزیز بہنوں بھائیوں، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ خدا کس طریقے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ لونلیس کے اندر لے کر جاتا ہے، ہمیں علیحدہ کرتا ہے. اس لیے بائبل مقدس میں جو ہے یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، میں تنہا کو خاندان بخشتا ہوں. ابراہیم جو ہے اور سارا اکیلا تھا، وہ اکیلا تھا، میں نے اسے کیا کیا ہے؟ برکت بخشی ہے. وہ اکیلا کرتا ہے، وہ تنہا کرتا ہے تاکہ وہ اپنا مقصد ہماری زندگیوں کے اندر وہ پورا کر سکے. ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اپنا مقصد ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنا بڑا کام ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور میں کلیسیا کو اس جگہ کے اوپر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہماری زندگیوں کے اوپر خدا کرنا چاہتا ہے ہم اسے اجازت دیں. یہ مشکل بے حد ہے، یہ تکلیف زدہ ہے، یہ تکلیف سے بھرا ہوا ہے، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، یہ اندھیرے سے بھرا ہوا ہے. جو چیزیں میں بتا چکا ہوں، یہ تنگ جگہوں کے اندر جو ہے وہ کا سبب ہے. ہم نہیں چاہتے. اور آج ان دنوں میں جبکہ حبس بہت زیادہ ہے، بعض دفعہ باہر جو ہے نکلتے ساتھ ہی سانس بند ہوتا ہے، جلدی سے اے سی میں آنے کی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے کہ فوراً بھاگ کے اندر چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم رہنا نہیں چاہتے ہیں. لہٰذا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک نیچرل ہے، یہ ایک جو ہے وہ فطرتی عمل ہے جو ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے. اور ہم ہمیشہ وہ آرام کی جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آرام کو دیکھنا چاہتے ہیں اور قطعی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم دکھ اور مصیبت کو اپنی زندگی کے اندر آنے دیں. سوچئے کہ اگر کانسٹنٹلی ہمیں ایسا رہنا پڑے تو ہمیں کیسا محسوس ہوگا؟ شکایتوں سے بھرا ہوا، گلوں سے بھرا ہوا اور منہ پھولا ہوا ہر وقت رہے گا، اور ہر وقت جو ہے ایک دوسرے کو کوسنے اور ایک دوسرے کو مارنے پھاڑنے کھانے کی طرف ہمارا دھیان رہے گا. لیکن عزیز بہنوں بھائیوں، بائبل مقدس کچھ اور انداز کے ساتھ آپ کو لے کر چلنا چاہتی ہے کہ آپ اسے گہری محبت کو کر سکیں. آمین. یہ آپ خود سے نہیں کریں گے. اگر وہ آپ کے دل کو بڑا بنانا چاہتا ہے تو آپ خود سے اپنے دل کو بڑا نہیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی سائنسدان اس دنیا کے اندر جو اتنا دل آپ کا ہے اتنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے؟ وہ اسے صحیح کر سکتے ہیں، کوشش بائی پاس کر سکتے ہیں، جیوگرافی کر سکتے ہیں، اینجیوپلاسٹی کر سکتے ہیں، وہ اور بہت سارے طریقے وہ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. لیکن عزیز بہنوں بھائیوں، وہ آپ کے دل کو بڑا نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ ایک ہی ہے جو دل کو بڑا کر سکتا ہے اور اتنا گہرا کر سکتا ہے، اور اس کا نام ہمارا خداوند خدا ہے. آمین. بائبل بیان کرتی ہے سلیمان
بادشاہ کو خدا نے جو ہے وسیع دل دیا تھا، بڑا دل دیا تھا، اس لیے وہ دیکھیے کہ اس نے پوری ساری قوموں کو مطیع کر کر وہ رکھا ہوا تھا۔ بے شک خدا نے اسے حکمت دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وسیع دل دیتا ہے۔ خدا کا یہ طریقہ ہے، یہ خدا دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے، اور ہم اپنے طور پر ایسا کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ خدا ہے وہ اپنے طریقے کے ساتھ ہے ہمیں اس لیول کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بائبل میں کن کن کا ذکر کروں اور کن کن کے بارے میں بتاؤں کہ کس طور پر یہ قوموں کی طرف جو ہے دھیان خدا نے دیا ہے۔ آؤ ہمارے باپ یعقوب کو دیکھیے، وہ کس طور پر خدا نے اس کے لیے ارادہ رکھا تھا، شروع دن ہی سے اس کی ماں کو بتا دیا تھا کہ چھوٹا کیا بڑا چھوٹے کی کیا کرے گا، وہ خدمت کرے گا، اور آخر کار اسے اس کام کے لیے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے کیا کیا، اس کے باپ جن سے وہ جو ہمیں رہتا ہی ڈیروں میں تھا، جو رہتا ہی سادہ مزاجی کے ساتھ تھا، جو اپنی ماں کے ساتھ جڑا رہتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ جڑا رہتا تھا، اسے کوئی دنیا کی کوئی جو ہے اندر باہر جانے بتھر آنے کا کوئی شعور نہیں تھا، اس نے اس کو آؤٹ کر دیا، اسے وہاں سے آؤٹ کر دیا، بیابان کے اندر رات اسے سونے کا تجربہ عطا کر دیا، اور اس رات صحرائی کے اندر خدا نے اس کو جو ہے آ کر جو ہے اس کی ڈھارس بتائی ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، وہ جو ہے ہمیں لونلینس کے اندر لے کر جاتا ہے، وہ ہمیں اس طرح کاٹتا ہے، ہمیں سیپریٹ کرتا ہے، ہمیں جدا کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، اور بہت ساری چیزوں کو وہ ہماری زندگیوں کے اندر کاٹ دیتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایسی محبت کے اندر ہم چلے جائیں جس سے اس کی محبت کے اندر جو ہے وہ فرق پڑ جائے۔ وہ ایسی محبت سے ہمیں بھرنا چاہتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ آمین، پریز گاڈ۔ یعقوب علیحدہ کر دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا ہے، وہ تنہا کرتا ہے تاکہ سیکھے، یہ سمجھے، کیونکہ جن کے لیے پروگرام ہے، اگر آپ کے لیے پروگرام نہیں ہے، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ لارڈ میں اس پروگرام کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو پھر آپ اپنے مزے کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، آپ اپنے طریقے کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ لارڈ میں صبر کروں گا اس بارے میں، میں کانفیڈنس رکھوں گا، میں اپنی دلیری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، میں امید کو پکڑے رکھوں گا، کیونکہ یہ چیزیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، مصیبتوں کے ساتھ یہ چیزیں ریلیٹڈ ہے۔ صبر سے کیا ہوتا ہے؟ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیارے بہنوں، خداوند ہمیں پختگی کی طرف، میچورٹی کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اس لیول کے اوپر کھڑا کرنا چاہتا ہے جو شاید ہم یہ سوچ نہیں رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، یا میں اس لیول کے اوپر نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن خدا تو چاہتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہونے دے۔ اور بعض اگر ایسا نہیں ہونے دیتے ہیں اور اپنے خدا کے مقصد کو پورا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی خدا کے لائق زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور وہ خدا کے منظور نظر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے ایسی زندگیاں بسر کی ہیں، اور اس لیے وہ ان کے ساتھ گہری محبت سے وابستہ تھے، اور وہ اس کو اپنا خدا کہنے سے شرماتے نہیں تھے، اور کہا جاتا ہے ابراہیم کا خدا، میرا باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا۔ اس طور پر یہ ٹرمز وقوع میں آئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے اپنی ہی سرزمین کے اوپر، وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اوپر مسافرانہ طور پر بود و باش کرتے رہے، انہوں نے وہاں پر دل ہی نہیں لگایا، وہ چلتے رہے، وہ جو ہے وہ اپنا مصیبتیں سہتے رہے، وہ دکھ سہتے رہے، اور اسی طریقے کے ساتھ چلتے رہے ہیں، اور انہوں نے کبھی تک نہیں کی ہیں، اور خداوند نے بھی ان کا خدا کہلانے سے نہیں شرمایا ہے، وہ ان سے گہری محبت رکھتے تھے۔ ابراہیم خدا کی محبت میں اپنا بیٹا دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ یعقوب دیکھیے کہ کس طرح پر اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ کس طرح پر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسحاق کو دیکھ لیجئے، وہ کیسے اس کے فرمانوں کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے۔ کس کو یوسف بھولا پڑا ہے، اس کو خدا نے کس طرح پر جو ہے آگ کے اندر ڈال دیا، کس قدر مصیبت کے اندر ڈال دیا، کس طرح پر جیل کے اندر ڈال دیا، کس قدر تکلیف کے اندر ڈال دیا، کس قدر آزمائشوں کے اندر ڈال دیا، کس قدر سختی کے اندر ڈال دیا، اس لیے کہ وہ مر جائے، یا اس لیے کہ جو ہے یا اس لیے کہ وہ پختہ ہو جائے۔ تنہا کرتا ہے ہمارے لیے،
وہ اس لیے سیپریٹ کرتا ہے، اس لیے صحرا میں لے کر آتا ہے۔ جب وہ صحرا سے واپس آتا ہے تو پھر جب سلیمان کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم ہے، یہ اسحاق ہے، یہ یعقوب ہے اور یہ یوسف ہے۔ یہ یوسف ہے جس نے پوری بڑی جوانی آپ نے دکھ اور مصیبت میں گزار دی، اور وہ کہتا تھا کہ خدا نے نیکی کا قصد کیا ہوا ہے، تم نے بدی کا قصد کیا تھا، لیکن خدا میرے وسیلے سے نیکی کرنا چاہتا ہے۔ اور کیسے کس طریقے کے ساتھ دکھ مصیبت کے اندر لا کر خدا کی محبت، آپ خدا سے آپ کس طرح پر گہری محبت کر سکتے ہیں، آپ کس طرح پر اس پر اپنے محبوب پر تکیہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو کہاں سے آنا ہوگا؟ کدھر سے آنا ہوگا؟ بیابان سے۔ کہاں سے؟ بیابان سے۔ کہاں سے؟ صحرا سے۔ کہاں سے؟ دشت میں۔ جب تک آپ اس کا تجربہ نہیں کریں گے آپ گہری محبت کو جاننے سے قاصر ہیں۔ اس لیے آپ اس دوسرے اینگل میں سنیے، کرائسٹ نے ایک دفعہ جب وہ شمعون فریسی کے گھر میں تھا تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عورت بدچلن عورت آئی اور اس نے جو ہے کیا کیا، اپنے آنسوں سے جو ہے یسوع مسیح کے جو ہے پاؤں کو جو ہے بھگو دیا اور اپنے بالوں سے پونچھنا شروع کر دیا۔ اور فریسی کہتا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ بدچلن عورت تھی۔ تو پھر اس نے ایک جو ہے تمثیل بیان کی کہ کسی ساہوکار کے کیا تھے کا قرض تھا، ٹھیک ہے، ایک 500 کا 1000 کا۔ اس نے کہا، اس نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ کہتا کون زیادہ محبت کرے گا؟ اس نے کہا جس کے زیادہ معاف ہوئے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ایسا ہی ہے جب آپ بیابان میں جاتے ہیں اور دکھ تکلیف اور مصیبت سہتے ہیں اور مشکل کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کے کانفیڈنس اور آپ کی امید اور آپ کا توکل، بھروسہ، یقین جو ہے قائم رہتا ہے، تو آپ اس کی محبت کو گہرے طور پر جان سکیں گے۔ آمین۔ اور اس سے زیادہ محبت کریں گے۔ انہوں نے زیادہ دکھ سہا ہے، انہوں نے زیادہ تکلیف سہی ہے، انہوں نے پورے گریڈز لیے ہیں۔ خداوند ہمیں پورے گریڈز لیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں جو ہے وہ ایوریج نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ بے شک میں یہ جانتا ہوں یہ کہ کلیسیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ 30 یسوع مسیح نے 30 60 اور 100 گنے کا جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے موجود، لیکن خدا وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ 100% جو ہے وہ رزلٹ دے، 100% زمینیں جو ہے وہ رزلٹ دے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جتنا زیادہ زمین ٹوٹ جائیں گی اور نرم ہو جائیں گی، اور جتنی وہ گہری جو ہے وہ بیج جانے دیں گے اور اتنے ہی گہری ان کی جڑیں ہوں گی۔ اور اس چونکہ وہ زمینیں جو 30% 60% تک جو ہے موو کرتی ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنی بروکنیس کے اندر رہی ہیں، یا وہ ابھی تک جو ہے وہ آنسوں اور اس جو تکلیف کو جو زمینیں سہا نہیں ہیں۔ زمینیں وہ جو سختی ہیں اور اپنے آپ کو توڑوانے کے لیے اور اپنے آپ کو بریک ہونے کے لیے پیش کرتی ہیں، اور وہ نرم ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، اور تو کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ کیا پھل پیدا ہوتا ہے، 100% پھل پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آپ اپنی زمینوں کو، اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ کیا کرنے دیں؟ خداوند کے حوالے کیجئے۔ وہ اس کو جو ہے وہ آپ کے وہاں پر حل جوتے گا، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اس کو نرم کر دے گا، توڑ دے گا، اس لائق بنا دے گا کہ اس کے ذریعے سے اس کی بادشاہی کا کام جو وہ پھیلے، بڑھے اور ترقی کرے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں ایسا نہ ہونے دیا تو پھر ہم مشکل کے اندر پڑ جائیں گے۔ آمین۔ خداوند ہمیں لہلا کرتا ہے، خداوند ہمیں لونلینس کے اندر لے کر جاتا ہے۔ تنہائی بے شک اس دنیا کے اندر بیماری تک جو ہے وہ تسلیم ہوتی ہے، تنہائی کھا جاتی ہے، مار ڈالتی ہے، اور جو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کا شکار ہیں، اور وہ شاید اپنے گناہ کے سبب سے ہیں۔ لیکن اگر خدا نے ان کو تنہا کیا ہے، اگر خدا نے ان کو اکیلا رہنے دیا ہے، تو میں یقینی طور پر کہتا ہوں خدا ان کے لیے بڑا مقصد رکھتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور یہ میں جو ہے 101% کہتا ہوں، آمین،
کیونکہ بائبل اس کی جو ہے پوری دلیل دیتی ہے. بعض دفعہ ایسے جو خاندان ہیں جو شاید اکیلے زندگی بسر کر چکے ہوں، لیکن اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں، ان کے وسیلے سے خدا نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، یہ بیان سے باہر ہے. ایسے جوڑے ہیں جو اکیلے زندگی بسر کر گئے، لیکن انہوں نے کیا کچھ کیا. کبھی جو ایگزامن کیجئے، وہ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے، خدا ان کے کام ان کی زندگیوں میں پورے ہوئے ہیں. لیکن جو دنیا کے اندر اکیلے رہ جاتے ہیں، جو دنیا داری کے اندر رہ کر یہ اکیلے ہیں، وہ مار کھاتے ہیں، وہ اپنی ہی خواہش کے طالب ہوتے ہیں. لیکن جو خدا ان کو علیحدہ کرتا، ان کو تنہا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی خواہش کے لیے نہیں، وہ اپنی خدا کی خواہش کی زندگی کرتا ہے. آمین. جو نفسانی ہے، جو تنہا شخص ہے، بائبل مقدس میں لکھا جو تنہا ہے، وہ اپنے نفس جو ہے پر ثابت نہیں ہے. لیکن جن کو خدا تنہا کرتا ہے، وہ نہ اپنے نفس پر بھی ثابت ہوتے ہیں. یوسف اس بات کی دلیل ہے، وہ تنہا تھا، وہ اکیلا تھا، اسے علم ہے میں خدا کے انڈر کورنگ میں ہوں. ایمین. جو انڈر کورنگ جو ہے خدا کی حضوری میں تنہا رہتے ہیں، خدا ان کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ وہ غالب ان کو غلبہ بخشتا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے خدا کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں. ایمین. اور جو اپنی خواہش کے طالب ہوتے ہیں، جو تنہا ہے اور اپنی خواہش کے طالب ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اعتبار سے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جو خدا کے اعتبار سے تنہا کیے گئے ہیں، علیحدہ کر دیے گئے ہیں صحرا کے اندر، اور ان کو جدا کر دیا گیا ہے، وہ اس لیے تاکہ خدا کی خواہش پوری ہو. اور آپ جانتے ہیں خدا کی خواہش یوسف کی زندگی کے اندر پوری ہوئی. 70 جانیں سیر ہوئی اور قوم بنی، اور خدا کا جلال ظاہر ہوا. ہم جانے کے لیے تیار ہیں. خدا کا مقصد ہرگز نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں، اگر خدا دلی طور پر چاہتا ہے کہ ہم کوئی دکھ تکلیف اور مصیبت نہ سہیں، وہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر ایسی آزمائشیں ہیں، ایسے پھندے پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے اس کے لوگوں کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، ان کا ضیاع ہو سکتا ہے. اس لیے خدا جو ہے اپنا طریقہ استعمال کر جو ہے ان کو بچانا چاہتا ہے، تاکہ یہ میرے اوپر تکیہ کیے رکھے اور یہ مجھ سے محبت کیے رکھے، اور یہ کبھی بھی ضائع نہ ہو جائیں. وہ چاہتا تو بنی اسرائیل کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ سیدھا ملک کنعان کے اندر داخل کرا سکتا تھا، لیکن تاکہ وہ اس کے اوپر تکیہ کرے، اس سے محبت کرے، وہ ان کو بیابان کے اندر لے گیا تاکہ کیا کر سکے؟ وہ اس کی محبت کرنا سیکھے. افسوس اس بات کا کہ انہوں نے تو بھی نہیں جانا، تو بھی نہیں سمجھا، حالانکہ وہ اپنی محبت جو ہے وہ مختلف انداز کے ساتھ ان کو دکھاتا رہا، کبھی پانی دے کر، کبھی ان کو روٹی دے کر، کبھی ان کو گوشت دے کر، کبھی ان کا ساتھ دے کر. یہ خدا کے طریقے ہیں، یہ خدا کے اصول ہے. وہ اپنی پوری محبت ان کو دکھاتا رہا. بتائیے بیابان میں ان کو کسی چیز کی کمی آنے دی؟ کبھی ان کی جوتی ٹوٹی، کبھی ان کا جو ہے وہ کپڑا پھٹا؟ ہرگز ایسا نہیں. نہ ان کے چلنے سے ان کو جو ہے وہ ان کو سوجن ہوئی، اس لیے کیونکہ وہ لے کر چل رہا تھا. عزیز بہن بھائیوں، بیابان میں چلنے کا تجربہ تو کیجئے، خداوند آپ کو سنبھالے رکھے گا. اور آپ کے پاؤں سوجے بھی ہوں گے تو آپ ایسے ہی چلیں گے جیسے آپ جو ہے بڑے نارمل چل رہے ہیں. آپ زخموں سے چور بھی ہوں گے، لیکن تو بھی ایسے بڑھیں گے جیسی بات ہی کچھ نہیں ہے. بیابان میں یہ کون ہے جو بیابان سے آیا ہے؟ یہ کون ہے جو بیابان سے چلی آ رہی ہے؟ کہ یہ میں ہوں. خدا میں پاس ہو گیا ہوں، میں پاس ہو گئی ہوں، میں آ گیا ہوں. میں تو اس سے گہری محبت کروں گا، میں تو اس سے گہری محبت کروں گا. میں اس لیول کے پر کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں تیرا کام کر سکوں، اور میں بہتوں کو جو ہے وہ اپنے دل میں بسا سکوں. دیکھ میں نے جو پالوس رسول کہتا ہے کہ اے کرنتھس والوں، میں نے اپنا دل کو شادہ کیا ہوا ہے. ہاں، تم بھی اپنا دل کیا کرو؟ کشادہ کرو. ٹھیک ہے، کشادہ دل. ہیلیلویا. خدا ہمارے دل کو وسیع کر دینا چاہتا ہے تاکہ ہم اس میں بہتوں کو بسا سکیں. آمین. ہمارے دل بند ہیں، ہمارے دل کیا ہوئے ہیں؟ بند ہیں. بائی پاس کرانا چاہتے ہیں، اینجیوگرافی کرانا چاہتے ہیں، کرائیے.
اور یہ تکلیف دہ عمل ضرور ہے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ کا دل اس قابل ہوگا کہ آپ یا بہتوں کو خداوند کے پاس لائیں گے، خداوند ان کے ساتھ محبت کر سکیں گے. اور یہی کچھ خدا چاہتا ہے کہ آپ کو اس طریقے کے ساتھ آپ کا دل انلارج کر دے، وہ آپ کو تنہا کر کے. یہ خدا کا طریقہ ہے، یہ دنیا کے طریقے میں آپ کو اور جو ہے وہ آپ کو نسخہ دیا جائے گا، لیکن یہ ببلیکل نسخہ ہے کہ کس طور پر آپ خدا کی محبت کو اپنی زندگی کے اندر لے سکتے ہیں. آمین. آپ خود سے ایسا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے لیے آپ اگر جو ہے اکیلے زندگی بسر کریں گے نا، تو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے نفس کے جو ہے وہ کیا ہوں گے، طالب ہوں گے. لیکن اگر آپ خدا کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو تنہا کریں گے، حقیقت میں آپ کو خدا اس لیول کے پر کھڑا کرے گا، آپ کو سارے اپنے ہی نظر آئیں گے، تو اپنے ہی نظر آئیں گے. بہن بھائیو، یسوع مسیح کو دنیا سے محبت ہے، وہ قوموں سے محبت کرتا ہے. لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اسے دے دیا. وہ رومیوں کے لیے بھی کہتا ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی، وہ فقیہوں، فریسیوں، سپاہیوں، ایک شخص کے لیے کہتا ہے ان کو معاف کر دے. ہاں، ان کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. اتنا بڑا دل کیوں اس کے پاس ہے؟ اس لیے کہ دکھ ایگنی کے اندر، جان کنی کے اندر گزر رہا ہے. اور وہ جو دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں کے اندر رہنے کا، جو خدا کے پیٹرن کے مطابق اس حالت کے اندر رہتے ہیں، ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ کسی کو مرنے نہیں دیتے ہیں، وہ کسی کو گرنے نہیں دیتے ہیں، کسی کو جھکنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو پالتے ہیں. جیسے کہ ہمارا جو ہے باپ یوسف نے ایسا کیا ہے. وہ ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو کیئرنگ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر کہتے ہیں ہم اور تم ایک ساتھ جئیں اور ایک ساتھ مریں. ہیلیلویا. ایک ساتھ جئیں اور ایک ساتھ مریں. لیکن یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ بیابان سے جو آتے ہیں ان کے پاس ایسی باتیں. آمین. اور جو بیابان کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں وہ دور دور رہتے ہیں، وہ دور دور جو ہے وہ ان کے قریب بھی نہیں آتے ہیں. بیابانی لوگ جو ہے محبت والے لوگ ہوتے ہیں. پریز دی لارڈ. بیابانی اسپرٹ رکھنے والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی محبت سے بھر جاتے ہیں، ان کو جو ہے 1 2 3 4 نہیں بلکہ ان کو قومیں نظر آتی ہیں، ان کو جو ہے جنریشنز نظر آتی ہیں. اس لیے اپنا دل بڑا کیجئے. یا کیا میں کہوں، اپنا دل بڑا ہونے دیجئے. بڑا دل ہونے دیجئے. جب آپ اپنے دل کو بڑا ہونے دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ خدا کی گہری محبت کو جان جائیں گے، آپ خدا کی گہری محبت سے واقف ہو جائیں گے. اور یوں جہاں آپ کے دل میں سارے اترتے جائیں گے، اترتے جائیں گے، اترتے چلے جائیں گے، اترتے چلے جائیں گے، اترتے چلے جائیں گے. آپ کے دل میں اتنی کیپیسٹی آ جائے گی. آپ اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے آپ کو بیابان کا یا ایک وزٹ چاہیے. اور جب آپ بیابان کا وزٹ کر کر واپس آئیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ کون چلی آ رہی ہے؟ یہ اپنے محبوب پر تکیہ کیے ہوئے چلی آ رہی ہے. آمین. یہ محبوب کے اوپر تکیہ کرنے والے ہیں. یہ ہے لو جو ایک مسیحی کو چاہیے، ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. ادروائز ہم ان جو ہے دکھوں مصیبتوں کے اندر جو ہے دنیا کے اعتبار سے مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دکھ پاتے رہے اور وہ یہیں ختم ہو گئے. لیکن جو خدا کے اعتبار سے دکھ
दुख में जाते हैं, जब खुदा के मंसूबे के तहत जो है वो उनको लेकर जाता है, जब रिफाइनर जो है वो रिफाइन करता है, तो फिर हम ठीक तो पाक होते हैं। इस सारे दुरानिया में हम अपनी सारी नफरत को दूर करने के काबिल हो जाते हैं। इस सारे दुरानिया में हम अपनी नाफरमानी को दूर करने के काबिल हो जाते हैं। इस सारे दुरानिया में हम अपनी सख्त दिली को तोड़ने के काबिल हो जाते हैं। हम इस सारे दुरानिया में हम इस काबिल हो जाते हैं कि ऐ खुदावन, ये तन्हाई मुझे काटती जा रही है, काश मेरा वो भाई भी मेरे साथ होता। हमें एहसास पैदा कराता है, एक दूसरे के लिए एहसास पैदा कराता है। आपके जो है हम जिन्स के लिए जो है वो एक ऐसा एहसास डेवलप करता है जो सिर्फ और सिर्फ बियाबान के अंदर ही मुयस्सर हो सकता है, सहरा और दश्त के अंदर ही मुयस्सर हो सकता है। इसलिए जो है यीशु मसीह भी बियाबान में जब गुजरा और आजमाया गया, सब बातों में वो आजमाया गया है, तो अभी वो क्या हुआ है? बेगुनाह ठहरा है। इसलिए तो आप देखें कि आसमान की दाहिनी तरफ बैठा मकसों की शिफायत आज तक करता है। वो इतनी मोहब्बत से भरा हुआ है, इतने प्यार से भरा हुआ है, और होली स्पिरिट भी ऐसी जिंदगियों को अपनी खुदा की मोहब्बत से मामूर करना चाहता है। आइए उस बड़ी गहरी मोहब्बत को जो है अपनी जिंदगी के अंदर लीजिए, और ये उस वक्त होगा अगर आप इस पहलू से वाकिफ हो जाएं। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। ये एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है जिसके जरिए से आप गहरी मोहब्बत को जान सकेंगे, गहरी मोहब्बत से वाकिफ हो सकते हैं, और इससे आपके लिए, दूसरे के लिए मोहब्बत, खुदा के लिए मोहब्बत जाग उठेगी, नफरत खत्म होगी, ये हसद खत्म होगा, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, तफरके जुदाइयां खत्म होंगी, गोया जिस्म वहीं का वहीं नफ्स हो जाएगा, और ऐसे जो है स्पिरिट और ऐसे रिन्यू होकर निकलेंगे, ऐसे पाक होकर निकलेंगे, ऐसे चमकदार होकर निकलेंगे। आपकी आंखें रोशन होगी, दूसरे को देखकर आपकी आंखों के अंदर प्यार अपने आप ही झलक उठेगा। जिसमें कभी प्यार नहीं जागा वहां पर प्यार जाग जाएगा। जिसके लिए दिल के अंदर कभी जो है वो मोहब्बत नहीं जागी, नफरत को देखते ही नफरत से भर जाते थे, उसको देखकर मोहब्बत से भर जाएंगे। इसीलिए तो क्राइस्ट इस तरह की बातें जो है वो बयान करता है। आप जब पहाड़ी वाज पढ़ते हैं तो क्यों इतनी अजीब सी बातें जो दुनिया के एतबार से नजर आती हैं? इसलिए क्योंकि वो ऐसा पैशन अपनी जिंदगी के अंदर रखता है। वो डेट पैशन खुदा हमारी जिंदगी के अंदर वो लाना चाहता है, और ये उस वक्त होता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है जब खुदा हमें बियाबान में छोड़ दे, सहरा में ले जाए, दश्त में ले जाए, ताकि क्या हो सके, इस काबिल कर सके कि जब ये वापस आए तो उसका अंदाज कैसा हो। फिर से पढ़िए गज़लात की किताब 8वां बाब उसकी 5वीं में। ये कौन है जो बियाबान से अपने महबूब पर तकिया किए चली आती है, और उस दौरान में ऐसे मिछों, ऐसे प्यारे, ऐसे खूबसूरत, ऐसे रीशेप और ऐसे मजबूत, ऐसे पाक और साफ, और ऐसे लायक कि खुदा का काम कर सके। आमीन, आमीन। क्या ये सिर्फ सुनने की हद तक है? काश इसे हम अपनी जिंदगी में कबूल करने की हद तक भी ले जाएं कि खुदावन तो अगर मुझे बियाबान में लेकर जाना चाहता है, आई एक्सेप्ट। अगर मैं हूं तो आप उस जगह के ऊपर उससे गहरी मोहब्बत करने के काबिल हो जाएंगे। आज थोड़ी देर के लिए आप खुदावन के हुजूर में यूं मांगना शुरू करें। आमीन।